آج جس ہستی کے ذکر کے لیے ہم لوگ موجود ہیں، اس ہستی کے ذکر کے حوالے سے جو گزارشات خاص طور پہ میلاد کے مہینے کے اندر میں ہم سنتے ہی رہتے ہیں، اور ہم ان کی شخصیت کو کیا ڈیفائن کر سکیں گے، کچھ چند گزارشات ہیں، بے ربط سی کچھ باتیں ہیں، وہ آپ حضرات کی نظر کرنا چاہوں گا۔ سب سے پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے، وَالَّذِي بَعَثَ فِي الْأُمِّيِّينَ رَسُولًا مِّنْهُمْ يَتْلُو عَلَيْهِمْ آيَاتِهِ وَيُزَكِّيهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ۔ بعثت انبیاء کا مقصد تلاوت آیات، تزکیہ نفس اور تعلیم کتاب و حکمت ہوتا ہے۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے، لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، کہ اللہ کے رسول کی زندگی بہترین نمونہ ہے۔ ہم اس بہترین نمونہ جس کو اللہ نے بنایا اس کی امت ہے، اور آج اسی کے میلاد کے سلسلے میں ہم جمع ہیں۔ تو سب سے پہلے تو ایک غلط فہمی جو ہمارے درمیان ذرا زیادہ رائج ہے، اس کو درست کرنے کی ضرورت ہے، کہ جس طریقے سے مختلف ایام منائے جاتے ہیں اور ان کی تاریخیں موجود ہے، فادرز ڈے، مدرز ڈے، ویمنز ڈے، کہ جب ان چیزوں کی اہمیت کم ہونا شروع ہو جاتی ہے معاشرے میں، تو اس کی اصلاح کے لیے ایک دن مختص کر دیا جاتا ہے ریوائول کے لیے۔ گو کہ آج اس کا سیناریو چینج ضرور ہو گیا ہے، لیکن ان کی ابتدا انہی ماضی کی جو ہے ہسٹری کے ساتھ ہے۔ تو اللہ کے رسول کی شخصیت کسی ایک دن کی شخصیت نہیں ہے، وہ آپ کی ہماری زندگی بھر کی شخصیت ہے۔ ہمارے شب و روز، ہمارے اعمال و افعال انہی کی سیرت کتاب ہیں، کہ جیسا کہ خود اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ جب اہل کتاب اللہ کے رسول کے پاس آ کر محبت خداوندی کے دعوے دار تھے، تو اللہ تعالیٰ نے فرما دیا کہ ان سے کہہ دیجئے، قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ، کہ اگر تم اس بات کے دعوے دار ہو کہ تم اللہ سے محبت کرتے ہو، تو اتباع رسول اور اطاعت رسول کے سوا تمہارے پاس کوئی راستہ نہیں، اور یہ اطاعت رسول تمہیں خدا کی محبت بھی عطا کر دے گی۔ آج ہم اور آپ بھی اسی اتباع کو چھوڑ کر محبت کے اور عشق کے دعوے دار ہیں۔ تو عشق سے تھوڑا سا ایک اور میں اعتراض ذرا اس بات پر ہے کہ لفظ عشق ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جوڑتے ہیں، جو کہ نامناسب ہے۔ اس لفظ کی تحقیق گوگل کر لیں، سرچ کر لیں، مل جائے گی آپ کو۔ وہ ایک خاص قسم کے تعلق اور خاص قسم کی کیفیت کے حوالے سے منسوب ہے، جس کا اللہ کے رسول کے ساتھ منسوب کرنا کسی درجے میں مناسب نہیں۔ تو عشق کی بجائے محبت کا دعویٰ کرنا چاہیے، حب کا دعویٰ کرنا چاہیے، حب کی بات کرنی چاہیے، اور محبت کا اصل پیرایا یہی ہے کہ اطاعت کی جائے۔ ہمارا حال یہ ہے کہ غلام ہے، رسول کے غلام ہے، اور غلامی رسول میں موت بھی قبول ہے۔ مرنا تو تیار ہو جاتے ہیں رسول کے نام پر، اس کی محبت پر، لیکن زندگی گزارنے کو تیار نہیں ہے ان کے طریقے پر، ان کی اطاعت پر، جو انہوں نے ہمیں سکھایا کہ فرمایا کوئی مومن نہیں ہو سکتا اس وقت تک کہ اگر اس کا پڑوسی اس کی شر انگیزی سے محفوظ نہیں۔ کوئی مومن نہیں ہو سکتا اس وقت تک جب تک میں اس کے لیے، اس کے ماں باپ اور دنیا کے تمام لوگوں کے مقابلے میں محبوب تر نہ ہو جاؤ۔ اس کا یہ دعویٰ محبت صرف دعویٰ محبت ہی ہے اور حقیقت سے خالی ہے۔ جس مومن کو اقبال نے کہا تھا کہ ہر لحظہ مومن کی نئی شان نئی آن، کردار میں گفتار میں اللہ کی برہان، یہ راز کسی کو نہیں معلوم کہ مومن قاری نظر آتا ہے لیکن حقیقت میں ہے قرآن۔ اور ہم نے اس کا کیا حال کیا آج کہ بے باکی و حق گوئی سے گھبراتا ہے مومن،
مکاری و روبائی سے پہ اتراتا ہے مومن، جس رزق سے پرواز میں کوتاہی کا ہو ڈر، وہ رزق بڑے شوق سے اب کھاتا ہے مومن۔ مکاری و عیاری و غداری و ہی جان، اب بنتا ہے ان چار عناصر سے مسلمان۔ کاری اسے کہنا تو بڑی بات ہے یارو، اس نے تو کبھی کھول کے دیکھا نہیں قرآن۔ اور ہمارا حال یہی ہے، اللہ تبارک و تعالی ہمیں صحیح معنوں کے اندر میں محبت رسول کا دعویٰ ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم۔